وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار صدر احترام صدر جلسہ استاذ القراء حضرت قاری عبدالمجید صاحب امیر جمعیت علماء اسلام شادلنگ یونٹ، حضرت مولانا استاذ حق نواز چھٹانی صاحب، قاری اللہ وسایہ رحیمی صاحب، معروف جرنلسٹ جناب سلیمان خان سبزانی صاحب، حضرت مولانا حفیظ اللہ سبزانی صاحب، منتظمین جلسہ سننا کمال نہیں ہے، مسجد آنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس نیک مجلس میں جائیں واپس گھر آنے کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی پائیں کہ آج ہمیں دینی طور پہ یہ فائدہ نصیب ہوا ہے۔ نماز قبولیت والی نماز، دعا قبولیت والی دعا، علماء کی محفل قبولیت والی محفل، دل بتاتا ہے کہ جانے والے لوگ آج کیا لے کے آئے ہیں۔ مزدور سارا دن مزدوری کرے اور شام کو خالی ہاتھ آئے تو اس کو کوئی مزدور نہیں کہتا۔ کوئی سمجھدار آدمی کسی کام کو جائے اور واپس خالی ہاتھ آئے اس کو کوئی سمجھدار نہیں کہتا۔ بالکل اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو کہا کہ آؤ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اسلام میں پورا داخل نہیں ہو سکتا، ہم جیسے منافق نہیں تھے، کافر بھی تھے تو دل کھول کر کہتے تھے یہ بات ہم نہیں مانتے، صرف مجھے ایک بات بتاؤ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ لمبی باتیں میں نہیں مانتا۔ ہمارے نبی حکیم تھے، ہمارے نبی دائی تھے اور ہمارے نبی علیہ السلام اثر رکھتے تھے۔ اسے کہا ٹھیک ہے آئے ہو خالی نہ جاؤ، اگر وعدہ کرتے ہو پھر آؤ، ہم صرف ایک کام تمہارے ذمہ لگاتے ہیں، باقی کوئی کام نہ کرنا۔ صحابہ حیران، نماز، تلاوت، ذکر، عبادت، روزہ، تراویح، صرف ایک کام، اور وہ بھی صرف ایک کام کا وعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ اسے نماز کا کہا، نہ اسے روزے کا کہا، نہ اسے قرآن کی تلاوت کا کہا، بلکہ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک بات کہ تو اگر اسلام میں اپنے آپ کو شمار رکھتا ہے، نہ تیری نماز، نہ تیری تلاوت، نہ تیری عبادت، نہ تیرا کوئی اور معاہدہ، نہ تیرا کوئی اور حکم، صرف ایک ہی بات، ذرا زور سے بولیں کیا؟ نہیں، وہ لوگ جو سچی زبان رکھنا چاہتے ہیں وہ بولیں
مزہ نہیں آیا. ذرا جو گنگے ہیں نا وہ نہ بولے, جو موحد ہیں اللہ کو سنانا چاہتے ہیں اور اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں وہ بولیں. کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس آدمی نے وعدہ کر لیا, وعدہ کرنے کے بعد وہ نماز میں اگلی صف پہ, تہجد میں اگلی صف میں, گناہ کے قریب نہیں جا رہا. لوگوں نے پوچھا کہ تو نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا, تو تہجد نہیں پڑھنا چاہتا تھا, تو تلاوت نہیں کرنا چاہتا تھا, تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا, تو بازار کی آزاد مجلسوں میں رہنا چاہتا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ نبی مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے نماز پڑھی ہے تو میں کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو بولنا نہیں, جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. لہذا اب میں نماز نہ پڑھوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب میں تلاوت نہ کروں تو کیا جواب دوں گا؟ اب میں جہاد میں نہ جاؤں تو کیا جواب دوں گا؟ اب میں تہجد میں نہ اٹھوں تو کیا جواب دوں گا؟ میرے نبی کی ایک دین کی بات جس نے سنبھال لی وہ پورے دین پر آ جائے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سچا ہے, ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں قرآن درس انقلاب ہے, ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن انسان کو کامیاب کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے, ہم زبان سے پڑھ لیتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمت بھی قرآن میں ہے, شفا بھی قرآن میں ہے. اور پھر ماسک کی بات آئے تو ہم سب لوگ ماسک پہن کے منہ چھپاتے ہیں. کیوں؟ جرم کون سے کیا ہے منہ چھپاتے ہو؟ لمیاں اس قوم سے کیا جرم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ آج منہ پر ڈاکو کی طرح منہ چھپاتے ہیں, چوروں کی طرح منہ چھپاتے ہیں, مجرموں کی طرح منہ چھپاتے ہیں. یہ تو بے شرم قسم کے لوگ تھے. ان کے ہاں عورت کی مرضی کی بات ہوا کرتی تھی, ان کے ہاں عورت کی بے پردگی کی بات ہوا کرتی تھی, ان کے ہاں تو عورت کی عیاشی اور بدماشی کی بات ہوا کرتی تھی. اللہ میاں یہ لوگ آج کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے مولوی کو دہشت گرد کہا ہے, میں نے ان کو دہشت گردوں کا لباس نہ پہنایا تو مجھے خدا نہ کہنا. ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ یورپ نے مولوی کو دہشت گرد کہا. یورپ ضرور وہ لباس پہنے گا جو لباس قابل شرم ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے ان لوگوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر داڑھی اور پگڑی کی توہین کی ہے. تو داڑھی اور پگڑی کی توہین کرنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, اور بڑے مزے سے کہہ دیتے تھے کہ داڑھی والے دہشت گرد ہیں. تو دہشت گردوں کا لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں منہ پر نقاب ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا آج بتاؤ کس کے منہ پہ نقاب ہے؟ کیا ہوا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمے کا معنی یہ ہے کہ صرف کلمے کا اگر الفاظ پڑھنے ہوتے تو سب سے پہلے حاجی صاحب آ جاؤ. حاجی ذوالفقار بلکانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اس علاقے کی بزرگ ہستی ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے. میں ایک طالب علم ہوں اور میں قرآن کا طالب علم ہوں. میرا قرآن یہ کہتا ہے, میرا دین یہ کہتا ہے, میری شریعت یہ کہتی ہے جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. کاش کہ ہم قرآن سمجھتے کہ قرآن کے اندر ان کیا چاہتا ہے، کن تم کیا چاہتا ہے اور تؤمنون کیا چاہتا ہے. وہ ہمیں جھنجھوڑنا ہے جیسے چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے. مومن جب تک نبی کے نام پر رگڑا نہیں کھائے گا، مومن جب اپنی نیند کو چھوڑ کر الصلاۃ خیر من النوم پہ عمل نہیں کرے گا، مومن اذان کے بلاوے پر حی علی الفلاح کو دل سے تسلیم نہیں کرے گا کہ فلاح کامیابی دکان میں نہیں، دفتر میں نہیں، زراعت میں نہیں، جوانی میں نہیں، فوجداری میں نہیں، دیوانی میں نہیں، وزارت میں نہیں، صدارت میں نہیں، دولت میں نہیں، جبر میں نہیں، ظلم میں نہیں، کامیابی صرف اور صرف حی علی الفلاح اس چیز میں ہے. نہیں گونگے نہ بولے. دیکھیں جی بات سن، بستی سبزانی والے اگر بلوچ ہیں پھر یاد رکھیں بلوچ کا معنی میراثی نہیں ہوتا. بلوچ کا معنی میراثی نہیں ہوتا. میں ایک جگہ گیا، ناراض نہ ہونا، لیواری سرداروں کی شادی پہ میں گیا، وہاں میں نے دیکھا تو سارے سردار جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ بلوچی ناز. میں مولوی ہوں، امانت ہے میرے پاس، اگر میں قوم سے سچ نہ کہوں تو قوم قیامت کے دن میرا گریبان پکڑے گی. قوم مجھے چندہ دیتی ہے، قوم مجھے داڑھی اور پگڑی کی زینت کے ساتھ رکھتی ہے، قوم مجھے سفید لباس کے ساتھ رکھتی ہے، قوم مجھے امام بناتی ہے، قوم مجھے منبر و محراب کا وارث مانتی ہے. تو جب میری باری آئی تو میں نے تقریر بعد میں کی، میں نے کہا یہ بتاؤ بلوچ میراثی کب بنے ہیں؟ ناراض تو جو بلوچ میراثی ہے وہ ناراض ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلوچ ہو اور میراثی ہو دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ نہ بولے، وہ بالکل نہ بولے جو میراثی ہے. بلوچ ذرا دل کھول کے بولے کہ بلوچ اور میراثی اکٹھے ہو سکتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ذرا جرت سے جو چاہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں وہ ذرا جرت کے ساتھ کہ اللہ. آواز نہیں آئی، اور زور سے کہ اللہ. حاضر ناظر کر کے اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بلوچ میراثی ہو سکتا ہے؟ بلوچ ڈھولکی بجاتا ہے؟ بلوچ چمچے گیری کرتا ہے؟ نہیں. بلوچ جس طرح غیرت مند ہے، میرا نبی بھی بڑا غیرت مند تھا، میرے صحابہ بھی بڑے غیرت مند تھے، میرا قرآن بھی بڑا غیرت مند ہے، اور میرا اللہ بھی بڑا غیرت مند ہے. میرا اللہ علماء کی توہین برداشت نہیں کرتا، میرا اللہ ختم نبوت کی توہین برداشت نہیں کرتا، میرا اللہ ناموس رسالت کی توہین برداشت نہیں کرتا، میرا اللہ قرآن کی توہین برداشت نہیں کرتا، میرا اللہ داڑھی اور پگڑی کی توہین برداشت نہیں کرتا. ملا عبدالسلام ضعیف کو جن لوگوں نے گرفتار کیا وہی سلوٹ مار رہے تھے جب طالبان گروپ پاکستان میں آیا. موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کا وزیر خزانہ دم دبا کے پیچھے جا رہا تھا. مولانا معذرت کے ساتھ ٹی وی میں آپ کو ہم تو نظر نہیں آتے نا، آپ کی اس لیے ہم نظر نہیں آتے کیونکہ آپ کو ٹی وی میں ہمارے ساتھ محبت نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں مولیا آگے ٹی وی دے بند کرو.
میراثی کی انتظار ہوتی ہے، کون آئے گا ناچنے والا، کون آئے گا ننگا، کون آئے گا بے غیرت، کون آئے گا بے حیا، کون آئے گا بے شرم، کون آئے گا ماں بیٹیوں کو نچا کر ہنسنے مسکرانے والے بے غیرت دیوس. لیکن نہیں، دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی سپر طاقت امریکہ کا وفد قطر میں علماء آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے جا رہے ہیں، اور کیمرہ مین ٹی وی والے کہہ رہے ہیں مولانا تھوڑی سی تصویر تو رخ انور تو دے دو. ہم کہتے ہیں رخ پر نور ہوتا ہی علماء کا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو رخ پر نور، رخ پر جلال، اور رخ کامیابی. جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ علماء ہوتے ہیں. جن کو دیکھنے سے بہاولپور کے ریلوے اسٹیشن پر انور شاہ کشمیری کو دیکھ کر عیسائی کہتا ہے کہ یہ نبی کا غلام اتنی حسین ہے، ان کا نبی کتنا سونا ہو. زور سے ان کا نبی کیسا ہوگا. تو بار بار وہ دیکھ رہا ہے، آگے بار بار وہ دیکھ رہا ہے. انور شاہ کشمیری نے کہا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا نہیں کہ ہم اوپر اور یہ نیچے، بلاؤ جو پیار سے دیکھتا ہے، ہم دائی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ جنت چلو. ہم نہیں چاہتے کوئی ابو جہل جہنم میں جائے، ہم نہیں چاہتے کوئی دیوس جنت جہنم میں جائے. ہم کہتے ہیں زانیوں، شرابیوں، دین کے دشمنوں، ختم نبوت کے مخالفوں، ناموس رسالت کے دشمنوں، آؤ نبی کے قدموں میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، جنتی بن جاؤ گے اور ہم تمہارا ماتھا چومیں گے. ختم نبوت کے قانون پر جب دستخط کیے تو علماء نے کہا بھٹو تیرے گناہ بہت تھے، لیکن تو نے ختم نبوت پر دستخط کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا دی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میں موحد ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے نبیوں کے پاس بیماری آئی تو حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خطيئتي يوم الدين. شفا دینے والا کون؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں. بیماری دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ نہ ڈراؤ ہمیں ہتھکڑی سے، نہ ڈراؤ ہمیں سولی سے، نہ ڈراؤ ہمیں زنجیروں سے. رب کعبہ کی قسم اگر قرآن پڑھنا اور پڑھانا جرم ہے تو یہ ہم موت کرتے رہیں گے. مبارک ہو ان لوگوں کو جو قرآن کے مدرسوں سے محبت کرتے ہیں. مبارک ہو ان مسلمانوں کو. دنیا حیران ہے مولوی کہاں سے کھاتا ہے، مولوی کہاں سے پیتا ہے، مولوی کہاں سے سفید کپڑے لاتا ہے، مولوی کہاں سے چندہ لاتا ہے، مولوی کہاں سے گندم لاتا ہے. ہمارے گھر کے 4-5 بچوں کے لیے ہم گندم نہیں خرید سکتے، مولوی کا کمرہ گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں مولوی چمکتا دمکتا رہے گا. تم فریب کرتے ہو، تم دھوکہ کرتے ہو، تم جبر کرتے ہو، تم قوم کو بے پردگی سکھاتے ہو.
تم عورت کو، ماں بہن بیٹی کو ننگا بازار میں نچاتے ہو۔ مولوی کا رونا بھی حق نہیں ہے کہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے ملک پر قرآن کی دشمنی میں حکمران میری بیٹیوں کو پردہ دینے کی بجائے میری بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں اور مولوی خاموش رہے۔ مولوی کا یہ رونا، مولوی کا یہ چیخنا، مولوی کا یہ چلانا، کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہے۔ میں نے کون سی بندوق اٹھائی ہے؟ میں نے کون سی قتل و غارت کی ہے؟ میں نے کون سا قوم کو سبق دیا ہے کہ تم قتال کرو؟ کشمیر میں قتال مولوی کر رہا ہے؟ بولو، کشمیر میں یہ خون ریزی مولوی کر رہا ہے؟ کشمیر میں لاک ڈاؤن مولوی کر رہا ہے؟ فلسطین میں خون مولوی کر رہا ہے؟ تراویح پڑھنے والوں پر گولوی کون چلا رہا ہے؟ کیوں؟ ایک صاحب نے مجھے کہا مولانا فضل الرحمان ایسے ایسے ایسے۔ میں نے کہا تم نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا ہے؟ کہتے ٹی وی میں دیکھا ہے۔ اچھا، میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو تو نے کبھی اول تا آخر خطاب سنا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تیرا کبھی کوئی زندگی میں لین دین ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تو نے زندگی میں کبھی مولویوں کو ووٹ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے کا سردار کون ہے؟ کہتا ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا وہ زانی نہیں ہے؟ کہنے لگے وہ زانی ہے۔ میں نے کہا وہ شرابی نہیں ہے؟ کہا شرابی نہیں ہے۔ میں نے کہا شراب پینے والوں سے اس کی یاری نہیں ہے؟ کہا یاری تو ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جوئے کی محفل میں جاتا ہے؟ کہا جوا کھیلتا نہیں ہے لیکن تاش کی محفل میں جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سارے جرم تو اخبار میں بیان کرے گا؟ یہ جرم جو سردار تمہارا کرتا ہے یہ تم اخبار میں بیان کرو گے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بس کر، میں اگر اس سردار کے خلاف علایا تو میرے بھیری بھیڑی محفوظ نہ راسن۔ تیری غیرت یہی ہے کہ جو مولوی دنیا میں پاک دامن ہو، جو مولوی دنیا میں ختم نبوت کی بات کرتا ہو، جو مولوی دنیا میں قرآن کی بات کرتا ہو، جو مولوی دنیا میں لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہو، جو مولوی دنیا میں جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہو، جو مولوی پردے کی بات کرتا ہو، جو مولوی شفا کی بات کرتا ہو، جو مولوی عزت کی بات کرتا ہو، جو مولوی مسجد کی بات کرتا ہو، جو مولوی قرآن کی بات کرتا ہو، جو مولوی دنیا کو غیرت اور حیا کی بات کرتا ہو، اس کا جرم یہی ہے کہ تو زبان کھولے۔ آج دنیا میں وائرس آیا ہوا ہے، یہ خدائی عذاب ہے، یہ خدائی عذاب ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ کیا کیا جائے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نہ جاؤ، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب دوائی بازار میں ملتی نہیں ہے، دنیا والوں کہیں نہ جاؤ، رب کے دروازے پر آؤ، تلاوت کرنا تمہارا کام، شفا دینا کس کا کام؟ اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تو بتا کہ شفا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ دنیا والوں کان کھول کر سن لو کہ جس نے بھی قرآن کو پیٹ کی اس کو دو نقصان پہنچیں گے، ایک تو موذی امراض اس کے گلے لگ جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ، قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قرآن
قرآن کہتا ہے اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے. کیوں؟ دکان بند کرو پولیس آ رہی ہے، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، بے روزگاری عام ہو رہی ہے. دنیا میں اس وقت جو حالات آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، آج انہوں نے نوکریاں چھیننا شروع کر دی. بجلی مہنگی، کھاد مہنگی، گندم مہنگی. پاکستان میں نوکری ہے نہیں، پاکستان میں چینی مہنگی، آٹا مہنگا، پاکستان میں پٹرول مہنگا، سونا مہنگا، چاندی مہنگی، اور یہ ساری مہنگائی اس کا ذمہ دار. میرے پاس ایک پٹھان آیا ہے، کہتے مولوی صاحب مجھے بتاؤ تو کیوں نہیں بتاتی کہ میرا زال سچ کہتا ہے جو میں سچ کہتی ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ بتاؤ. کہتا ہے میرا زال کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان ساری مصیبتوں کی وجہ میرا اپنا دل ہے. اور میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہوں میں اپنی بیوی کو سمجھاتی ہوں کہ ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے وہ عمران خان ہے. بتاؤ عمران خان ہے یا میرا بیوی کہتا ہے دل ہے؟ میں تو نہیں ہوں. میں نے تو چینی مہنگی نہیں کی، میں نے نہ آٹا مہنگا کیا، نہ میں نے گیس مہنگا کیا. میں جڑ ہوں یا عمران خان جڑ ہے؟ مولوی صاحب فتویٰ دو. میں نے کہا سچ پوچھتے ہو، تمہارا بیوی سچ کہتا ہے. جی ہاں. کوئی مجھے شکوہ نہیں کسی وزیر مشیر سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں وقت کے حکمرانوں سے. اگر میری قوم مسجد والی ہوتی، میری قوم قرآن والی ہوتی، میری قوم نماز والی ہوتی، میری قوم علماء سے محبت کرنے والی ہوتی، میری قوم اہل اللہ سے محبت کرنے والی ہوتی، میری قوم داڑھی اور پگڑی سے محبت کرنے والی ہوتی، میری قوم دنیا میں غیرت مند ہوتی، بے حیائی سے نفرت کرتی، فحاشی سے نفرت کرتی، ناچ گانے سے نفرت کرتی، اور گناہوں سے نفرت کرتی. آج میں پاکستان میں ایسی اپنی قوم کو ذلیل و خوار نہ دیکھتا. اس لیے میں نہیں کہتا، میرا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو قرآن سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کے لائق اللہ ہے، عزت کے لائق رسول اللہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے لائق مسلمان ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق کو کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں عہدے مل جائیں عزت مل جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں وزیر اعظم بن جائیں تو عزت مل جاتی ہے. اس عہدے پہ بھی لعنت ہے جس عہدے پر ختم نبوت کا نام جس کو نہ آتا ہو، اور اس عہدے پر بھی لعنت ہے جو ناموس رسالت کے گستاخوں کو رہائی دلوانے پر خرچ ہو رہا ہو. اس عہدے پر بھی لعنت ہے جو اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کے لیے پیدا ہوا ہو. عہدہ وہ جو قوم کے ساتھ وفادار ہو، منصب وہ جو قرآن کے ساتھ وفادار ہو، زندگی وہ، حکم وہ، عظمہ وہ، وزارت وہ، صدارت وہ جو اپنی قوم کے لیے شجرہ پھلدار ہو، شجرہ سایہ دار ہو. اور پوری قوم کو یہ معلوم 14 اگست پر آزادی منانے والے لوگ، اسے میرے اللہ نے پیغام دیا کہ تم 14 اگست کو آزادی نہ مناؤ، تم 27 رمضان کو آزادی مناؤ. اس لیے کہ دنیا میں میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے طالب علموں سے کہ قرآن کب نازل ہوا، تو دنیا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ
قرآن کس مہینے نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں دن میں رات نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتے ہیں نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر والی رات میں پھر میں نبی کا دروازہ کھٹکاتا ہوں، اللہ لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 27 رمضان المبارک. کون سی رات ہے؟ بولو. 27 رمضان المبارک کو اللہ نے ہمیں قرآن دیا. 27 رمضان المبارک کو اللہ نے ہمیں پاکستان دیا. پاکستان ہو اور اس میں قرآن نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. اور قرآن والوں کو کمزور سمجھنے والوں، قرآن والوں کو تم مٹانے والوں، مدارس کو ختم کرنے والوں، یاد رکھو جب اس دھرتی پر قرآن والے نہیں رہیں گے تو پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیوں؟ میرا قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جن کو قرآن سے محبت ہے زور سے کہیں سبحان اللہ. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ. اب قریہ کیا؟ ملک کو بھی قریہ کہہ سکتے ہیں، شہر کو بھی قریہ کہہ سکتے ہیں، بستی کو بھی قریہ کہہ سکتے ہیں. علماء بیٹھے یہ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہا ہوں. اب ضرب اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. ایک بستی والے تھے، ایک ملک والے تھے، ایک شہر والے. اللہ میاں کیا مثال ہے ان کی؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، بڑی امن والی بستی تھی، مطمئنہ بڑی اطمینان والی بستی تھی. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. ہم نے اس کو چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے. آسمان سے بھی رزق اتر رہا تھا، زمین بھی سونا اگل رہی تھی، دائیں سے بھی رزق تھا، بائیں سے بھی رزق تھا، آگے سے بھی رزق تھا، پیچھے سے بھی رزق تھا. میں نہیں کہہ رہا بلکہ مفسرین قرآن کہہ رہے ہیں یاتیہا آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا. ہم نے 3 انعام عطا فرمائے. کتنے؟ ہاتھ کھڑے کر کے انگلی سے بتاؤ کتنے؟ 1 2 اور 3 انعام عطا فرمائے. اللہ میاں قرآن سچا، قرآن کا پیغام بھی سچا، قرآن بھی سچا، قرآن والے بھی سچے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا آمنہ. 3 نعمتیں، امن بھی ہم نے دیا، اطمینان اور سکون بھی ہم نے دیا، رزق کے دروازے بھی کھول دیے. اللہ میاں پھر جب یہ 3 نعمتیں مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ. فکفرت بانعم اللہ. قوم نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی. ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کیا ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے. کیا ہے؟ بولیں
دیکھیں جی آپ کے مہمان آ رہے ہیں، پہنچ گئے، چاندی لمحے باقی ہے، میری بات کی طرف توجہ فرمائیں، میں مہمان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہونے کا قائل نہیں ہوں۔ مہمان آئے گا، اس کی کرسی خالی ہے، اس کو میں دے دوں گا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی پھر مہمان بھی بیٹھا رہے گا، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، میں اپنی بات تقریر پوری کروں گا، میں بھی مولوی ہوں۔ اب بتاؤ بیدار ہو یا نہیں ہو؟ جو مولانا یحییٰ عباسی کو سننا چاہتے ہیں وہ بولیں کہ یہ تین نعمتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ امن۔ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی بازار میں زنا نہیں، کوئی گناہ نہیں، امن ہی امن ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا دیا؟ مطمئنہ اطمینان والی لمبی زندگی ہم نے عطا کی۔ جب پریشانیاں ہومن پیچھے بیماریاں ہومن مارکا، پیچھے کرونا وائرس ہومن، پیچھے گھارے بچھارے پامے پومن نہیں، تو جب اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں آدمی خراٹے مار کے عشاء کے بعد سوتا ہے، تہجد کے وقت کھڑا ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ سمن بھی عطا کی تھی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ دعائیں پڑھ کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلی نعمت کیا دی اللہ نے؟ بولیں اور زور سے نہیں، گنگے نہ بولیں، جو چاہتے ہیں اللہ ہمیں امن دے وہ بولیں کہ اللہ نے پہلی نعمت کیا دی؟ امن۔ دوسری نعمت کیا دی؟ اطمینان۔ تیسری نعمت کیا دی؟ رزق دیا۔ اب آگے سنیے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن سچا اور قرآن کا پیغام بھی۔ قرآن کے پیغام کو جو جھوٹا کہتا ہے وہ کون ہے؟ بولو، کافر ہے۔ اب قرآن بھی سچا، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم قرآن والے ہو کر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ تین نعمتیں ہمیں مل گئی تو پھر کون سا گناہ ہوا کہ آج پاکستان میں بدامنی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، چوری ڈاکہ بھی ہے، رات کو اطمینان کی نیند بھی نہیں سوتے، اور رزق کا حال یہ ہے کہ گندم پر کھاد کی بوری لی ہے 4,000 روپے کی، اور گندم بیچنے گئے ہیں تو 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنانے آیا، میں آپ کو جوڑے سنانے نہیں آیا، میں آپ کو قرآن و حدیث سنانے آیا ہوں۔ ذرا استقبال کریں اس دلہے کا جس خطیب اعظم کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے کا آپ کو انتظار تھا۔ نعرہ تکبیر، جو زوردار انداز میں نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، شہزادہ خطابت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ مرکا وعدہ تو ہوئے تو سارا جرا ٹھیک ہے، مہمان کے سامنے مزید تو نہ دکھاؤ کوئی چیز، تھوڑا آخری گالین اگر الیسو تے گال برسی ورنہ ایسا تسا کھڑے ہیں بھی، تسا اتنی پکے رہو، میں اتنی پکا کھڑا۔